بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. اشرف الجواب میں لکھا ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے نقل کیا حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا اپنی کتاب میں، ان کا نقل کیا ہے واقعہ حضرت اشرف الجواب میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے. کسی مسجد میں ایک ملا جی تھے، وہ نیاز وغیرہ فاتح وغیرہ دلاتے تھے، لوگ ان کو آ کے کھانا وغیرہ دے دیا کرتے تھے اور وہ فاتح دلاتے تھے مردوں کو، نیاز وغیرہ. ایک بڑھیا کھانا لے کر آئی تو دیکھا مسجد میں ملا جی نہیں ہے، تو دیکھا کوئی مسافر بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی ملا جی نہیں ہے، انہیں کو دیتی ہوں یہی فاتح دلا دیں گے. تو دیکھ کے جا ہی رہی تھی، دروازے میں ملا جی آ گئے. تو دیکھا ملا جی نے یہ آدمی کو کھانا دے دیا ہے مسافر کو، اور اس سے مقصود حاصل کرنا چاہتی ہے. تو ملا جی ذرا کو انتشار آ گیا قلب پر، ایک لٹ لیا انہوں نے، لٹ لے کے مسجد کے فرش کو مارنے لگے کس کس کے لٹ. اس کے بعد بہت دیر سے ہوا میں چلایا، مارنے کے بعد خود زمین پر گر پڑے ایک دم زور سے. لوگ آئے ہوئے، یہ کیا دیکھا، شور و غل دیکھ کے لوگ آ گئے. پوچھا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے اصل میں یہ جس آدمی سے انہوں نے نیاز دلوائی ہے نا، انہوں نے صحیح طرح نہیں دی. سارے مردوں سے میں واقف ہوں، میں نیاز دیتا ہوں ہمیشہ. تو سارے مردے آ گئے مجھ سے لڑنے لگے کہ نیاز صحیح طرح کیوں نہیں دی. اور میں ڈنڈا لے کے ان سے لڑاؤں، بہت دیر تک لڑاؤں. بھائی اکیلا آدمی تو میں کیا کرتا، اور وہ مجھ پہ حاوی ہو کر انہوں نے مجھے ہی اٹھا کے پٹک دیا. تو اس لیے میں یہاں رہنا بیکار ہے میرا، تو میں پٹوں گا تھوڑی مردوں سے، جو نیاز ہی غلط دلوا دی. میں اب جا رہا ہوں. تو سب لوگوں نے سمجھایا، ارے مولانا جی ذرا بیٹھیے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، آئندہ آپ سے نیاز دلائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسی لائن میں دھوکے باز بہت ہیں، ہوشیار رہو. ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، ایک حقیقی واقعہ. ایک صاحب آتے تھے ہمارے پاس کہیں سے، تعلقات والے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے ایک دن، بھائی میں نے ایک دن راستے میں آ رہا تھا، ایک جن مل گیا مجھے. میں نے بھائی تو ہوش میں آ جا، نہیں تو تجھے ابھی جلا کے رکھ دوں گا. پھر میں نے کیا کرا، میں نے اس کو بند کر دیا. بازی نہیں آ رہا تھا، میں نے پکڑ کے بند کر کے اسے پڑھا، میں نے بوتل میں بند کر دیا. میں سوچتا رہا، چپ چاپ سنتا رہا. میں نے اچھا بھائی کہہ دو. میرے حضرت والا نے ایسی بات تو کبھی مجھ سے کی نہیں کہ میں جن کو بند کر دیا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. جبکہ جنات خود ہے، اور وہ راتوں کو 2-3 بجے آ رہا ہے، کہاں سے پتہ نہیں. میرے حضرت والا حضرت مولانا آصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو یہ نیا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے میں نے جن کو بند کر دیا. مجھے سمجھا رہا ہے بھائی صاحب، میں نے تو دیکھا نہیں کسی کے آصف جنات آ گئے ہوں اور انہوں نے صحیح کر دی ہوں. سب یہ کہتے ہیں دم کیا، کچھ فائدہ نہیں ہوا، ان سے کرایا تھا کچھ فائدہ نہیں ہوا. مجھے کہہ رہا وہ راستے میں مل گیا تھا، میں نے جن کو بند کر دیا. بھائی انہوں نے سوچا کہ مطلب جو ہے نا، یہ میری بات پہ یقین کر لیں گے. ہر آدمی کی بات پہ یقین کرنا آسان نہیں ہے، اور وہ جسے تجربہ ہو چکا وہ کیسے یقین کر لے گا، جو خود جانتا ہو. وراٹ کوہلی سے آپ یہ کہو گے کور ڈرائیو ایسا لگایا جاتا ہے. کوئی کرکٹر یہ سوچے کہ میں وراٹ کوہلی کو جانتا رہا ہوں، یہ کہے جی دیکھو کور ڈرائیو ایسا مارا جاتا ہے، تو وراٹ کوہلی کہے گا اچھا اوکے صحیح ہے سر. وراٹ کوہلی کو نہیں پتا کور ڈرائیو کیسے مارا جاتا ہے. تو سمجھ لو اس لائن میں آج کل ایسے بہت ملیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ جنات کو اتارنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جنات نہ کسی سے بھاگ سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ جنات ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت طاقتور ہوتی ہے جنات میں. اصلی کوئی جنات کو صحیح دیکھ بھی لینا تو بخار آ جائے گا 3-4 دن تک، اس پہ خود اثر ہو جائے گا. اس کو صحیح کرنا پڑے گا، دوسرے لوگ صحیح کریں گے. یاد رکھنا ہمیشہ سلوک کی پہلی منزل جو ہے، جب آدمی سلوک پہ قدم رکھتا ہے نا، مقتدی، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا یہ سلوک پہ اللہ اپنے فضل سے قدم رکھواتے ہیں. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے سلوک پہ قدم رکھنا. اس کی حقیقت کو، اس کے معارف کو نہیں سمجھ سکتا سلوک کیا چیز ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس کو سلوک میں قدم رکھواتے ہیں نا، سب سے پہلے چیز جو اس کو عطا فرماتے ہیں اپنی طرف سے، غیب سے کیا عطا فرماتے ہیں. شیخ کا تو فیض بعد میں ملتا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو عطا فرماتے ہیں اپنی غیب سے، غیب کے خزانے میں اس کو ہمت عطا فرماتے ہیں. ہمت سب سے بڑی چیز اس کو ملتی ہے، ہمت، تب جا کے وہ سلوک آگے طے کرتا ہے. سمجھ میں بات؟ اور ہم سے کے کہہ رہا ہوں، میں نے راستے میں ملا تھا، اس کو بند کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. الماذ اللہ، توبہ توبہ. جبکہ اچھے مولوی دیوبند کے پڑے ہوئے ہیں، تمام مولویت قریبی، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے الماذ اللہ، واللہ عالم بالصواب کیا کہہ رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا. ایسے لوگ بہت ہیں، ہر مسجد میں زیادہ مل جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ہر مسجد میں زیادہ مل جائیں گے. اس لیے کہہ رہا ہوں زمانے کو نہ دیکھو کہ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. 72 فرقے اسی وجہ سے نکلے ہیں، 72 فرقے اسی وجہ سے نکلے ہیں. اپنی اپنی گانا ہے، سب اپنا اپنا راگ، اپنی اپنی گانا، سب اسی پہ چل رہی ہے گانا. اور جو حق پہ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں چھپا کے رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے. ظاہر کسی مقصد سے کر دیتے ہیں، ظاہر بھی تو کرنا ہے کسی مقصد سے. کیوں کرنا ہے وہ اللہ حکمت جانتے ہیں. سمجھ میں حکمت جانتے ہیں. کسی سے تو کام لیں گے اللہ تعالیٰ. جب کام لینا تو ابابیل سے لے لیا. سمجھ میں آئی بات؟ ذہن نشی کر لینا. اللہ تعالیٰ اس حکایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے، اور آپ سب لوگوں کو، امت مسلمہ کو، غیروں کو، نالائق کو بھی علم نافع عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا.